للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قائد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، خطبے کے بعد میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ شعبان المعظم کا یہ مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آج 12 تاریخ ہے۔ پرسوں آنے والا اتوار کا دن 14 تاریخ ہے، اور اسی اتوار کو بعد نماز عصر سے 15ویں شب لگ جاتی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی رات، وہ رات شب قدر کہلاتی ہے۔ اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ اس رات کے مہینے کی عظمت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کو نبی نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور رب کیا کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ رسول جو تمہیں دے دے اپنا کہہ کے کہ یہ میرا ہے اور تمہیں دے دے، تو رب فرماتا ہے فَخُذُوهُ، اسے لے لینا، اسے لے لینا، اور نبی جس سے منع کرے اس سے رک جانا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ شعبان کے مہینے کو نبی نے اپنا مہینہ قرار دے کر اپنی ایک نسبت خصوصی عطا فرمائی۔ تو جس طرح نبی نے حسین کو اپنی نسبت دے کر حسین کو جنتیوں کا سردار بنا دیا، اسی طرح نبی نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے کر اس نسبت کو دے کر نبی نے شعبان کو تمام مہینوں میں ممتاز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حسین کو اپنی نسبت دی تو حسین کو جنتیوں کا سردار بنایا۔ شعبان کے مہینے کو نبی نے اپنی نسبت دی کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس نسبت کو دے کر شعبان کے مہینے کو تمام مہینوں میں معظم کر دیا، مکرم کر دیا، ممتاز کر دیا۔ اور صرف یہی ایک حدیث نہیں، ایک حدیث اور دے رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح شعبان کے مہینے کو اپنی نسبت دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی بزرگی، عظمت، رفعت، شعبان کی بزرگی تمام مہینوں پر ایسی ہی ہے جس طرح میری بزرگی تم سب پر۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی نسبت دی نبی نے شعبان کے مہینے کو کہ نبی فرماتے ہیں کہ میری عظمت جو تم لوگوں پر ہے ایسی ہی شعبان کے مہینے کی عظمت تمام مہینوں پر ہے۔ پھر آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس مبارک مہینے میں جس نے ایک روزہ بھی رکھ لیا، نبی فرماتے ہیں کہ اس شعبان کے مہینے میں جس نے ایک روزہ بھی رکھ لیا، کل قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو گیا۔ یعنی اس کو بخشوانے کی گارنٹی میری طرف سے کہ میرے مہینے میں اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تو یقیناً اس شخص کی شفاعت کی ذمہ داری میری ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کی رحمت نے شعبان کے مہینے کو اپنی ایک خصوصی نسبت عطا فرمائی، اور اس نسبت کے عطا فرمانے کے بعد اب اس مہینے کی عظمت ہم مومنوں کے لیے کیا ہوگی، ہم مومنوں کی نگاہ میں اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ صرف ایک روایت دے رہا ہوں، حضرت امام مالک ہیں، مدینہ کی سرزمین پہ قیام پذیر ہیں۔ ایک دن مدینہ کی گلیوں سے گزرے، امام مالک کی نگاہ ایک پرانی دیوار پہ پڑتی ہے، بالکل بوسیدہ پرانی۔ گزر رہے ہیں امام مالک، ان کے شاگرد ان کے ساتھ ہیں، شاگردوں کو روکا، دیوار کے قریب گئے، دیوار کو بوسا دیا اور وہاں سے پلٹے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ اس دیوار کے پاس پہنچے، دیوار کو بوسا دیا، پھر وہاں سے پلٹ کے آئے، ماجرا کیا ہے؟ امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جب میری نگاہ اس پرانی دیوار پہ پڑی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یقیناً اس دیوار نے نبی کا زمانہ پایا ہو، اور جب یہ بات دل میں آئی کہ نبی کا زمانہ اس دیوار نے پایا ہے تو یہ بھی خیال آیا کہ نبی ادھر سے گزرے ہوں۔ جب یہ خیال آیا کہ نبی اس دیوار کے پاس سے گزرے ہیں تو یہ خیال آیا کہ نبی نے اپنا ہاتھ بھی رکھا ہو، تو میں نے اس دیوار کو نہیں چھوما بلکہ اس نسبت رسول کو چھوما کہ نبی نے اس دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھا ہو۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جس کو نبی اپنا قرار دے، نبی ہاتھ رکھے دیوار پر تو مومن تڑپ اٹھے اس دیوار کو بوسا دینے کے لیے، چومنے کے لیے۔ تو شعبان کے مہینے کو تو نبی نے اپنا مہینہ قرار دیا اور یہ کہا کہ اس مہینے کی عظمت تمام مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ میری عظمت تم سب پر، اور جس نے اس مقدس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لیا تو اس کی شفاعت قیامت کے دن میرے لیے واجب ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اس شعبان کے مقدس مہینے میں، کرنا کیا ہے؟ صرف عظمت سننے سے کام نہیں چلے گا، کچھ حرکت کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ مجھے رپورٹ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ 3 جمعے تک آپ کو حرکت کرنی ہے، برکت آئے گی، مسجد کا کام شروع ہوگا، لیکن جو رپورٹ ابھی اس وقت میرے پاس ہے آپ کی حرکت ہوئی نہیں، صرف عظمت سننا چاہتے ہو، حرکت کرنا نہیں چاہتے، کیسے کام چلے گا؟ بجٹ آپ کے سامنے تھا، کام آپ کے سامنے تھا، اس کے لیے آپ کی رائے